اٹک کے جو جج ہیں ایڈیشنل سیشن جج شفقت اللہ غالباً ان کا نام ہے، انہوں نے ایک رپورٹ دی تھی اس کے اوپر. آج پنجاب گورنمنٹ سے میں نے رابطہ کیا تھا تاکہ جیل کی صورتحال پتہ چلے. تو مجھے وہاں سے جو بات پتہ لگی اس کے مطابق کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کو ایک تو ایئر کولر بھی دیا گیا ہے، ایگزاسٹ فین بھی ہے، بڑی ڈیٹیل میں آپ کو بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا جی میٹرس بھی ہے، بیڈ بھی ہے، ایک ٹیبل اور کرسی بھی دی گئی ہے، ان کو نہانے کے لیے صابن اور شیمپو اور تولیے کی سہولت بھی دی گئی ہے، ایک تھرمس بھی دیا گیا ہے، اخبارات بھی پڑھنے کے لیے دی جاتے ہیں. تو وہ تو اس طرح کی کہانی ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے کہا کہ یہ ہفتے کے روز عمران خان صاحب کا جو وارڈ ہے وہ بدل دیا گیا تھا. عمران خان صاحب کے لیے ایک نئی تعمیر کی گئی ہے، باتھ روم نئی واش روم تعمیر کی گئی ہے جس کی دیواریں 5 فٹ تک اونچی ہیں اور اس میں کموڈ بھی لگا ہوا ہے اور بیسن بھی ہے، واش بیسن بھی ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. اور پانی اور بجلی کا بل تو نہیں دینا پڑا ظاہر ہے آف کورس. وہ تو چلیں بہرحال اعزاز سعید صاحب، ایک اور بڑا اہم معاملہ جو چل رہا ہے صدر ہاؤس میں، صدر علوی نے اپنے ماتحت جو ہیں وقار احمد جی سیکرٹری جو تھے پرنسپل سیکرٹری، ان کو ہٹایا. تو انہوں نے اب جواب بھی ہے، خط بھی تحریر کر دیا ہے. اچھا، ان کے خط سے تو بڑا واضح طور پہ لگتا ہے کہ انہوں نے بڑے بروقت جو ہے صدر صاحب کے نام ایک نوٹ تحریر کیا، مگر صدر صاحب اس نوٹ کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کر سکے. اب آپ کو کیا لگ رہا ہے صدر صاحب کے آنے والے دن ایوان صدر میں کیسے گزریں گے؟ کیونکہ ایک کو ہٹا دیا، دوسری خاتون کو نامزد کیا، انہوں نے آنے سے انکار کر دیا. تو کیا حالات چل رہے ہیں ایوان صدر کے ابھی؟ مطلب اگر دیکھا جائے تو صدر عارف علوی کے اوپر تو شروع دن سے پریشر ہے. پریشر اس طرح سے ہے کہ صدر عارف علوی جب صدر بنے تھے تو اس وقت ان کی اپنی جماعت تھی، ان کی اپنی جماعت نے انہیں منتخب کیا تھا صدر. لیکن جب 13 اپریل کو 2022 کو ان کی جماعت کے سربراہ کو برطرف کر دیا گیا، ان کی جماعت مرکز سے بھی اسمبلیوں سے چلی گئی، 2 صوبے بھی ان کے پاس سے چلے گئے. تو ان کے اوپر ایک جسے کہتے ہیں نا اقتدار کے وانوں میں تنہائی تو ہوتی ہے، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم انہوں نے ریزسٹ بھی کیا. آپ کو پتہ ہے جو سابق وزیر اعظم تھے شہباز شریف، ان کا حلف نہیں لیا، اور بھی بہت ساری جگہوں پہ قانون سازی میں وہ رخنا ڈالتے رہے. تو ابھی جو معاملہ یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ود دی پیسج آف ٹائم کہ صدر صاحب جو ہے وہ اچھے بچوں کی طرح بھی کام کرنے لگ پڑے تھے. شروع میں انہوں نے بل شل روکنے کی کوشش کی تھی اور پھر بعد تمام جو بلز ہیں ان کے پر سائن ہو جاتے تھے. ابھی یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے بعد میرا خیال ہے کہ صدر صاحب کے اوپر ایک بار پھر پریشر ہوگا کہ وہ ریزائن کر دیں. آپ کو پتہ ہے کہ حکومتی جو لوگ ہیں ان کی طرف سے انٹرم گورنمنٹ کی طرف سے مجبور ہو جائیں گے. آپ کے میرے خیال میں ٹائم بتائے گا. آپ کسی کو اسیس نہیں کر سکتے کہ کسی کے نرو کتنے سٹرونگ ہیں یا نہیں ہے. افتخار محمد چودھری صاحب کے بارے میں شروع میں جب وہ آئے تھے تو لوگ کہتے تھے بڑا پرو اسٹیبلشمنٹ ہے. ود دی پیسج آف ٹائم آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ایک ڈفرینٹ انداز اختیار کیا. کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ افتخار محمد چودھری جو ہیں وہ اس طرح اس وقت کے آرمی چیف، اس وقت کے ISI چیف، اس وقت کے DG جو IB ہیں، اس وقت کے DG MI ہیں، ان کے سامنے بیٹھ کے ان تمام لوگوں کے دباؤ کے باوجود وہ استعفیٰ نہیں دیں گے. تو یہ بڑی ان یوزول تھی، کسی نے ایٹ دیٹ ٹائم نہیں سوچا تھا. اچھا، وہاں پہ بھی آئینی پروٹیکشن تھی، آئینی پروٹیکشن یہاں پہ بھی آئینی پروٹیکشن، جب تک الیکشن نہیں ہو سکتے انہیں مجبور. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم یہ نرو کا زیادہ ہے